آج کے مائنڈ کاسٹ کے گیسٹ میرے دل کے بہت قریب ہیں ڈاکٹر زین اللہ کاکڑ، جو کہ بلوچستان انسٹیٹیوٹ آف سائیکیٹری اینڈ بیہیویئرل سائنسز میں ایز اے ایسوسیٹ پروفیسر کام کرتے ہیں. سب سے پہلے پورے پشاور کی طرف سے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے مائنڈ کاسٹ کے اسٹوڈیو میں آئے. تھینک یو ویری مچ علی، آئی ایم ویری امپریسڈ. پینک اٹیک کیا ہوتا ہے؟ کیا اس سے موت واقع ہو سکتی ہے؟ کوئی ایسا ایشو نہیں ہو جس سے مطلب مثال کے طور پر اس کو کوئی فزیکل ایشو نہ ہو تو پینک اٹیک کین ناٹ ڈو اینی تھنگ ٹو اینی بڈی، کسی کو کچھ نہیں کر سکتا. پینک اٹیک اور فوبیک انگزائٹی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ فوبیا ایسا ڈر ہے جس کے لیے اسٹیمولس ہوتا ہے، لیکن پینک اٹیک ایسا ہوتا ہے کہ یہ بغیر اسٹیمولس کی بھی ہو سکتا ہے. ڈاکٹر زین کی اسٹریس کوپنگ ہم سائیکیٹرسٹ میں بہت مشہور ہے. کیسے وہ اتنی اچھی برداشت کرنے کی صلاحیت کو اپنا لیتے ہیں؟ اور بتایا کہ کیوں کچھ لوگ نشاور ادویات کا شکار ہوتے ہیں. وہ کوئی ایسی چیز مجھے چاہیے جو مجھے ریمیڈی دے، جو مجھے سکون دے، جو مجھے نجات دے. تو بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں وہ نشے کی طرف چلتے ہیں. اور آخر میں انہوں نے بڑا اسٹرانگ میسج دیا کہ سائیکیٹری کے مریض کو ریفر کرنا سیکھیں. کوشش کریں وہ اسپیشلٹیز، وہ لوگ، وہ ڈاکٹرز، وہ کویکس جو یہ کر رہے ہیں، آپ آنسریبل ہیں اللہ کو. تو آئیے آج کی مائنڈ کا شروع کرتے ہیں ڈاکٹر زین اللہ کاکڑ کے ساتھ. زین بھائی بہت بہت شکریہ، اتنے شارٹ نوٹس پہ آپ آئے. پشاور آپ 24 گھنٹے کے لیے بھی نہیں آئے، اس میں بھی آپ نے ہمارے چھوٹے سے مائنڈ کا اسٹوڈیو کے لیے ٹائم نکالا. سب سے پہلے پورے پشاور کی طرف سے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے مائنڈ کاسٹ کے اسٹوڈیو میں آئے. تھینک یو ویری مچ علی، آئی ایم ویری امپریسڈ. فیسلٹی آپ دے رہے ہیں ریگارڈنگ مینٹل ہیلتھ اویئرنیس اور مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے جو آپ لوگ کر رہے ہیں، اٹس ریئلی گریٹ. اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ یہ فیسلٹی جو ہے یہ پاکستان کی بیسٹ فیسلٹیز میں سے ایک فیسلٹی ہے. اور یہ جو سروسز آپ لوگ دے رہے ہیں، جو اویئرنیس دے رہے ہیں لوگوں کو، یہ بہت بڑا کام ہے. یہ بہت بڑی صدقہ جاریہ ہے میری طرف سے. اگر یہ کہا جائے کہ یہ صدقہ جاریہ ہے تو اس میں کوئی شک نہیں. سر بہت شکریہ آپ کا، بہت بہت شکریہ. آپ ہمیشہ جب بات کرتے ہیں اچھے لفظوں میں یاد کرتے ہیں، لیکن میں بار بار کہتا ہوں ہماری جو آڈینس ہے ان کا اٹینشن اسپین بہت کم ہے. تو یہ ڈائریکٹ کہتے ہیں کہ جو ہم نے ٹائٹل میں ان سے کوشچن کا کہا ہے اور جو ہم نے تھم نیل میں وعدہ کیا ہے وہ ڈائریکٹ مدعے پہ آؤ. تو میں اپنے آڈینس کو بتا دوں کہ رات کو ہم نے نشہ پہ بھی بہت بات کی تھی کہ کتنے قسم کے نشے پاکستان میں ہیں. تو آڈینس کو میں کہہ دوں کہ آپ تھوڑا سا ویٹ کریں. ڈاکٹر زین نے کل بڑی زبردست ایک ہمارے مشہور آرتھوپیڈک سرجن نے ان کو اس کے بارے میں بات کی تھی. لیکن میں ابھی سوال کچھ اور ہے. سر میں پینک اٹیک کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا. ہمارے پاس بہت پیشنٹ آتے ہیں، ڈاکٹر صاحب دل کی دھڑکن تیز ہو گئی ہے، چیسٹ میں پین ہو رہا ہے، اور کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ سانس بند ہو رہا ہے، دمے کا اٹیک ہو رہا ہے، آکسیجن لگاتے ہیں، ہم ICU جاتے ہیں. پہلے تو سر مجھے آپ ایک چیز بتائیں کہ کیا آپ کوئٹہ میں بیٹھ کے آپ کے اور میرے مریض کے علیحدہ ہے یا ان کو بھی یہی سمٹم ہے؟ اور دوسرا سوال میرا یہ کہ کیا پینک اٹیک اور ایک ہارٹ اٹیک میں کیا فرق ہوگا؟ ڈاکٹر علی، بات یہ کہ پینک اٹیکس تو میرے خیال میں صرف پشاور میں نہیں، نہ کوئٹہ میں، نہ اسلام آباد میں، تھرو آؤٹ اگر پاکستان میں دیکھیں، بلکہ تھرو آؤٹ ورلڈ میں دیکھ لو تو پینک اٹیک کی پریزنٹیشن آلموسٹ سیم ہوتی ہے. کہ سانس کا بند ہونا، انتہائی گھبراہٹ میں آنا، اور وہ بالکل انبیریبل ہوتی ہے، وہ برداشت کے قابل نہیں ہوتی ہے. اور یہ پیشنٹس جو ہوتے ہیں بالکل ایسی حالت میں ہوتے ہیں کہ وہ، جب آپ نے پوچھا کہ یہ کارڈیالوجی والے کارڈیالوجسٹ کی طرف بھاگتے ہیں یا کسی اور ڈاکٹر کی طرف بھاگتے ہیں، ان کو یہ ڈر ہوتا ہے، ان کو یہ فیئر ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ مجھے کچھ ہو نہ جائے. یہ فیوچرسٹک ہوتی ہے. اس میں بیماری میں ہوتا ہے کہ انسان کو فیوچر میں وہ ہوتا ہے. جیسے ڈپریشن ہوتا ہے، آپ پاسٹ میں جاتے ہیں، جو چیزیں آپ کے ساتھ ہوئی آپ پاسٹ کے بارے میں زیادہ کنسرنڈ ہوتے ہیں. آپ نے ایک دفعہ پہلے کہا تھا سر، میں آپ کو بات کاٹ رہا ہوں، کہ ڈپریشن ماضی کی بیماری ہے اور انگزائٹی مستقبل کی بیماری ہے، تو اس لیے حال میں رہیں. اچھا سر، تو یہ بیسیکلی انزائٹی ڈس آرڈرز میں زیادہ ہوتا ہے یا فوبیاز میں ہوتا ہے. تو یہ پیشنٹ جب لینڈ کرتے ہیں آپ کے کلینکس میں یا پھر کوئی بھی مینٹل ہیلتھ فیسلٹی ہوتی ہے، تو یہ سب سے پہلے آپ کے پاس نہیں آتے ہیں. یہ سب سے پہلے جاتے ہیں کیونکہ جو پریزنٹیشن ہوتی ہے، چیسٹ پین ہوگا، سویٹنگ ہوگی، پیلپٹیشنز ہوں گے، ایکسٹریم ریسٹلیسنس ہوگی. تو یہ سب سے پہلے بھاگتے ہیں کسی میڈیکل انٹرنسٹ کے پاس یا پھر کارڈیولوجسٹ کے پاس. اور ان کو لگتا ہے کہ دل کا دورہ ہو رہا ہے. ان کو یہ لگ رہا ہے کہ مجھے دل کا دورہ ہے، کیونکہ چیسٹ پین ہو رہی ہے، سویٹنگ ہو رہا ہے، سیم شارٹنیس آف بریتھ ہے. وہی پریزنٹیشن ہے جو ایک MI کے پیشنٹ میں ہوتی ہے. تو وہ وہاں پہ لینڈ کرتے ہیں، اور یہ ایک بار لینڈ نہیں کرتے وہاں پہ، یہ ملٹیپل ٹائمز وہاں پہ جاتے ہیں. ان کے سارے پیرامیٹرز نارمل ہوتے ہیں،
جو پیرامیٹرز ECG ہو گیا یا ایکو ہو گیا, جو بھی یہ لوگ کرواتے ہیں, ETTs کرواتے ہیں, دل کے سارے وہ ٹیسٹ یہ ایک بار کروا لیتے ہیں, پھر ان کو دل کا سکون نہیں ملتا ہے. جب دوبارہ یہ پینک اٹیک ان کو ہوتا ہے تو یہ پھر کرتے ہیں. اور ایسے پیشنٹس میں آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی کہ ان کے پاس یہ پلان پڑا ہوتا ہے دوائیوں کا نہیں, انویسٹیگیشنز کا. ملٹیپل ٹائمز یہ انویسٹیگیشن کرواتے ہیں. سو میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں, دس از اے پینک اٹیک, اور یہ ایک پینک ڈس آرڈر ہے. اس کا کام ایک سائیکائٹرسٹ کا کام ہے, اور اس کو ایک سائیکائٹرسٹ اور سائیکالوجی سے ڈیل کر سکتا ہے. سو مائی سجیشن ہی از کہ ایسے لوگوں کو صحیح جگہ پہ لینڈ کرنا چاہیے, جیسے کہ کوئی مینٹل ہیلتھ فیسلٹی. سر آپ نے بڑی خوبصورتی سے بتا دیا ہے کہ یہ اس کی سبب جو ہے کوئی دل کا مسئلہ نہیں ہوتا, کوئی سینے کا امراض نہیں ہوتا, پینک اٹیک ہوتا ہے, ایسی انگزائٹی جو کہ جس میں انسان کو لگتا ہے کہ چیزیں میرے کنٹرول سے باہر ہیں, میں کنٹرول ہی نہیں کر پا رہا. اچھا سر, ایک چیز میں ابھی آپ کو تھوڑا تنگ کروں گا, اب آپ میرے آج وہ کہتے ہیں کہ میرے قبضے میں آ گئے آج, تو میں آپ کو نہیں کروں گا. اور ہمارے چند دوست ہیں, چند سائیکیٹرسٹ ہیں, آج واٹس ایپ گروپ میں انہوں نے مجھے سوالات بھیجے ہیں کہ وہ میں آپ سے کروں. تو آج آپ ہمارے کنٹرول میں آ گئے ہیں, تو سب کا آپ آن ڈیمانڈ آئے ہیں, اور انہوں نے مجھے یہ بھی کہا کہ آپ ہمارے لیجنڈ ہیں. تو واقعی آپ ایک لیجنڈری بندے ہیں, اور اس لیجنڈ بننے کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب آپ لوگ آپ سے ملتے ہیں تو آپ کا اخلاق ایسا ہے, آپ وہ کہتے ہیں کہ اس کی اسٹریس کوپنگ بہت اچھی ہے. اسٹریس کوپنگ آپ کی واقعی بہت اچھی ہے. میں لوگوں کو اسٹریس کوپنگ, اور اگر آپ ہمارے جو دوست ہیں ڈاکٹر شاہد, ڈاکٹر فہیم, آصف, فیصل, سارے جو لوگ ہیں, اسرار, آپ کی اسٹریس کوپنگ کے بارے میں ہم آپ کے پیٹھ پیچھے ہم بات کرتے ہیں. اسٹریس کوپنگ دوستوں میں آپ کو بتا دوں, اس پہ ہم بات کریں گے, اور ہم آپ سے اسٹریس کوپنگ پہ مشورے بھی لیں گے. لیکن اب میں پینک اٹیک پہ پھر آتا ہوں. پینک اٹیک بھی ہوتا ہے, لیکن اس پہ فوبیا کیا ہوتا ہے؟ ایک کہتے ہیں نا فوبیا کی انگزائٹی, یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ اچھا, فوبیا بیسیکلی کسی بھی چیز سے ڈر, ایسی چیز, مثال کے طور پر ایک بندہ ہے, اس کو ٹریول فوبیا ہے, یا آئٹ فوبیا ہے, یا ایسا ہے کہ کچھ لوگ سوشل فوبیاز میں چلے جاتے ہیں, وہ کسی گیدرنگ میں نہیں جا سکتے, وہ وہاں پہ جاتے ہیں, وہ اینکشیس ہو جاتے ہیں, وہ پینک شروع ہو جاتا ہے, پینک ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور بہت سے مطلب فوبیاز, جیسے آپ جانتے ہیں کہ فوبیاز ٹائپ آف اینزائٹی ڈس آرڈر ہے, اور اس میں یہی ہوتا ہے کہ اس میں مختلف قسم کی فوبیاز ہوتے ہیں. اس میں بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں وہ چپکلیوں سے ڈرتے ہیں, میں بھی ڈرتا ہوں, بہت سے لوگ ڈرتے ہیں. تو عموماً بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. تو فوبیا ایسا ڈر ہے جو کہ جس کے لیے اسٹیمولس ہوتا ہے, لیکن پینک اٹیک ایسا ہوتا ہے کہ یہ بغیر اسٹیمولس کی بھی ہو سکتا ہے. یعنی کہ آپ کا بتانے کا مقصد یہ کہ فوبیا جو ہے ایک پینک اٹیک کی ایک قسم ہے, لیکن کسی خاص سچویشن میں, یعنی کہ ایک بند کمرے میں ہو گیا, کراؤڈ میں ہو گیا, ہائٹ پہ ہو گیا, کلسٹروفوبیا ہو گیا, بہت سی چیزیں ہو گئی. تو یہ ہے کہ لیکن یہ اس میں سورس ہونا ضروری ہے, وہاں پہ اسٹیمولائی آپ کو ملتا ہے فوبیا میں. لیکن پینک اٹیک کین اکر وداؤٹ کسی بھی جگہ پہ ابرپٹلی شروع ہو جاتا ہے. مطلب ایسا ہوتا ہے کہ آپ بیٹھے ہوں اور آپ کو پتہ نہیں چلا ود ان اے منٹ, اور یہ ود ان اے منٹ شروع ہوتا ہے اور پیک پہ جاتا ہے. اور یہ موسٹلی پینک اٹیکس جو ہوتے ہیں ود ان 30 منٹس یہ خود بخود ریزالو ہو جاتے ہیں, خود بخود وہ ہو جاتے ہیں. جب تک وہ ہاسپٹل تک پہنچتے ہیں تو ان کے پینک اٹیکس میں کمی آ چکی ہوتی ہے, اس کی سیویریٹی میں کمی آ چکی ہوتی ہے. سر ایک کوشچن لوگ بار بار پوچھتے ہیں, یہ ہم نے کچھ ویڈیوز بنائی تھی, اس میں کمنٹ بھی آیا تھا, کیا پینک اٹیک سے جب ایک نوجوان 28 سال کا, اور جب یہ پتہ چل جائے کہ اس کو پینک اٹیک ہے, پینک اٹیک ناٹ کارڈیک اٹیک, پینک اٹیک سے کیا اس کی موت واقعہ ہو سکتی ہے؟ یہ ہم سے لوگ پوچھتے ہیں. دیکھیے یہ بہت سے متس ہیں اس بارے میں, بہت سے لوگ, کچھ ایسے ہمارے ڈاکٹرز بھی ہوتے ہیں جو کہ غلط گائیڈ کر لیتے ہیں. آئی تھنک ان مائی کلینکل کیریئر, میں پریکٹس جب سے کر رہا ہوں, فرام دا 2012 میں پریکٹس کر رہا ہوں, اور ڈیورنگ آور ٹریننگز آپ کو پتہ ہے کہ ہم 2005-6 سے ہم لوگ اس فیلڈ میں ہیں. تو آج تک میں نے ایسا پیشنٹ تو نہیں دیکھا ہے جس کو پینک اٹیک سے کوئی وہ ہو گیا. ٹھیک ہے, فینٹ ہو سکتا ہے, فینٹ ہو سکتا ہے, ڈیزینس ہو سکتی ہے, لیکن یہ ہے کہ ڈیزینس ہو جاتی ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ ریکور کر جاتے ہیں. تو وہ بھی جب ڈسوسیٹ کرتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی ایک میکینزم ہے کہ اس کو ڈسوسیشن میں چلا جاتا ہے, کہ ڈیفنس ہے, آپ کو پتہ ہے کہ اس میں چلا جاتا ہے, وہ واپس جب اٹھتا ہے تو وہ نارمل ہوتا ہے. تو پینک اٹیکس انلیس اینڈ انٹل اگر اس کا کوئی فزیکل ایشو نہ ہو, یا اس کو کوئی ہائپر تھائرائڈزم نہ ہو, اس کو کوئی کارڈک ایشو نہ ہو, کوئی ایسا ایشو نہیں ہو جس سے مطلب مثال کے طور پر اس کو کوئی فزیکل ایشو نہ ہو,
तो पैनिक अटैक कैन नॉट डू एनीथिंग टू एनीबडी, किसी को कुछ नहीं कर सके। और ये अमूमन पैनिक अटैक्स जो होते हैं अमूमन एडोलेसेंट्स में बहुत ज़्यादा होते हैं, यंग्स में। यही मेरा सवाल है, होते क्यों हैं, वजह क्या है इनकी? हाँ अच्छा, ये होता है एब्रप्ट होते हैं, एकदम आपका जो एड्रेनलिन रश है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वो ज़्यादा। और ये अमूमन इनके बैकग्राउंड में ये होता है कि एंजाइटी डिसऑर्डर्स होते हैं। मिसाल के तौर पर एक पेशेंट को अगर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है या उसको कोई एंजाइटी डिसऑर्डर है, कोई भी एंजाइटी डिसऑर्डर है, वो आपको पता है वो बंदे बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में बड़े कॉशियस होते हैं, बड़े डरते हैं कि ये ना हो वो ना हो, तो उससे फिर ये पैनिक अटैक्स होना शुरू हो जाते हैं। मतलब मिसाल के तौर पर अगर थोड़ी देर के लिए मैं सोचूं कि डॉक्टर ज़ैन या मैं सोच रहा हूँ कि यार अली मेरा हार्ट रेट ज़्यादा हो रहा है, मैं आपको कह रहा हूँ मैं छोड़ दूँ, दैट्स साइकोलॉजिकल, आपको पता है विद इन 5 मिनट्स मैं जब अपना हार्ट रेट देखूंगा वो मोर देन 100 होगा, आई विल बी इन टेकिकार्डिया। यानी कि इस पैनिक अटैक के बारे में फिर वो सोचते रहते हैं, ऑब्सेशन। मैंने कहा ना कि एंजाइटी डिसऑर्डर इज अ फ्यूचरिस्टिक डिसऑर्डर एंड डिप्रेशन इज पास्ट में। माजी की यार बड़ी प्यारी बात की है, ज़बरदस्त बात की है। पैनिक अटैक सिर्फ कमज़ोर लोगों को होता है, यानी कि जिनकी शख्सियत में कमज़ोरी होती है, या ये हर किसी को हो सकता है? पैनिक अटैक अगर हम ये कहें कि इसके कॉज जो है वो टिल नाउ इट्स अननोन, लेकिन इसके बारे में कुछ हाइपोथेसिस वगैरह हैं। वो लोग कहते हैं कि कमज़ोर शख्स को हो सकता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे आपने कहा कि कोपिंग स्किल्स जिसके कमज़ोर होंगे ना, उनमें हो सके जेनेटिकली हो सकते हैं। ये हाइपोथेसिस है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये इस पे कोई रिसर्च हो चुकी है और लोग कह रहे हैं कि नहीं इसका कॉज ये है। बेसिकली एडियोपैथिक होते हैं, इनकी कोई कॉज नहीं होती है, लेकिन ये है कि ये दिस कैन हैपन टू एनीबडी। मोस्टली ये आप कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको एंजाइटी डिसऑर्डर होता है, उसमें ये बहुत ज़्यादा होते हैं। और ये अगर पैनिक अटैक आपको महीने में 4 बार से ज़्यादा हो, 4 बार से ज़्यादा, तो देन यू आर लेबल्ड एज अ पैनिक डिसऑर्डर। फिर आपको फिर अटैक अगर आपको महीने में 4 दफ़ा या से ज़्यादा तो डिसऑर्डर कहलाते हैं, डिसऑर्डर में चले जाते हैं। इसका इलाज, चलिए इसके इलाज के बारे में मैं अभी मज़ीद बात करूंगा। ये लोग मैं चाहता हूँ मेरे व्यूअर्स मेरे साथ जुड़े रहें। आपको मैं सवाल थोड़ा लंबा पूछता हूँ, उतनी देर में आप अपनी कॉफ़ी भी पिए। वो सवाल जो है, क्योंकि पैनिक अटैक के साथ आपने स्ट्रेस कोपिंग की बात की, वो बड़ी ज़बरदस्त बात की। तो स्ट्रेस कोपिंग एक यानी कि क़ुव्वत बर्दाश्त करने की सलाहियत, और ये हमारे जो चंद दोस्त हैं उनकी बड़ी डिमांड आई है। उनकी डिमांड है कि ये आप पॉडकास्ट में, माइंडकास्ट में, और ये मैं लोगों को बताऊं कि ये साइकेट्रिस्ट की डिमांड है। वो सब कहते हैं कि जो प्रोफेसर ज़ैनुल्ला काकड़ हैं उनकी स्ट्रेस कोपिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट। मैं कहता हूं कि आपकी स्ट्रेस कोपिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट, यानी कि बर्दाश्त करने की सलाहियत। आप सामीन लोगों को बताएं कि स्ट्रेस कोपिंग मतलब आप अपनी स्ट्रेस कोपिंग कैसे रखते हैं, यानी कि जब भी आप पे कोई चैलेंज आए, अपॉर्चुनिटी आए, आप कैसे उनका मुकाबला करते हैं? अली आप मुझसे बेहतर जानते हैं, बाकी जो मेरे दोस्त पूछ रहे हैं वो भी बहुत हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, तजुर्बेकार। वो दे आर वेरी गुड साइकेट्रिस्ट और बड़े कॉम्पिटेंट है और बड़े सर्व कर रहे हैं लोगों को। आपको पता है कि जब हम देखते हैं कि एक बंदे में पर्सनैलिटी होती है, एक शख्सियत इंसान की होती है, उसमें हम डिवाइड करते हैं, एक टाइप ए में ले जाते हैं, क्लस्टर ए में, क्लस्टर बी में ले जाते हैं। जो क्लस्टर ए वाले पेशेंट्स होते हैं उनको आपको पता होता है कि वो क्लस्टर ए वाले कैसे पेशेंट होते हैं और क्लस्टर बी वाले कैसे होते हैं। अब जो मोस्टली एंग्शियस बंदे होते हैं वो आपको पता है कि कौन से, वो टाइप ए वाले होते हैं। अब वो जो होते हैं, वो जो टाइप ए वाले पेशेंट्स जो होते हैं, अब वो जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा, मतलब उनमें ये होता है कि उनकी कोपिंग बहुत कमज़ोर होती है। कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ जाए, कोई भी स्टिमुलाई आ जाए या विदाउट स्टिमुलाई, वो लोग एकदम उसमें उनके जो एड्रेनलिन रश है या उसको आप ये करें कि ऑटोनॉमिक सिस्टम एकदम एक्टिवेट हो जाए। कुछ लोगों में ये बहुत, जैसे क्लस्टर बी में ये बहुत ज़्यादा कम लोगों में एक्टिवेट होता है और बहुत मुश्किल से होता है। तो मेरे ख्याल में मोस्टली जो आपकी रोल प्ले करता है वो एक पर्सनैलिटी टाइप है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बताऊंगा, लोगों को बताना चाहूँगा कि 2 किस्म की वैसे पर्सनैलिटी की काफ़ी क्लासिफिकेशन है। अगर कुछ टाइप ए होते हैं, कुछ टाइप बी होते हैं। तो आप जो बताना चाह रहे हैं, जो टाइप ए के लोग होते हैं जिनकी पर्सनैलिटी होती है, वो ज़्यादातर बार बार काम करना चाहते हैं, अपने काम से उनको
مطمئن, وہ سیٹسفائی نہیں ہوتے اور وہ ہائر گول اچیو کرتے ہیں اور ان کے ان ریئلسٹک گول ہوتے ہیں, غیر حقیقی گول ہوتے ہیں جو کہ اچیو ہی نہیں ہو سکتے, اور ان کی حالانکہ زندگی بہت اچھی ہوتی ہے لیکن وہ زندگی سے مطمئن نہیں ہوتے اور انگزائٹی پرون ہوتے ہیں, یعنی کہ چھوٹا سا بھی ایک پٹاخہ بچ جائے تو وہ انگزائٹی میں چلے جاتے ہیں. اس کے مقابلے میں ٹائپ بی والے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی شاید ریلیکسڈ, وہ ایک پنجابی میں کہتے ہیں پھلار, تو پھلا ریلیکس زندگی ہوتی ہے. تو اور اب میں اس کا وہ پھلار کا اپوزٹ ورژن نہیں کہہ سکتا یہاں پہ. ٹائپ بی والے جو ہیں وہ ریلیکسڈ ہوتے ہیں, کول کام ہوتے ہیں, وہ بھی کرتے ہیں زندگی میں, ان کی بھی ڈریمز وہ بھی اور گول وہ بھی اچیو کر رہے ہوتے ہیں, لیکن خدا نہ خواستہ کئی بار ان کا دھماکہ بھی ہو جائے تو ایک دم انگزائٹی پینک میں نہیں ہوں گے. یہ دونوں فرق ہے ٹائپ اے اور ٹائپ بی میں. اور جو لوگ ہمارے یہ مائنڈ کاسٹ سن رہے ہیں, میں آپ کے لیے خاص طور پہ آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ نیچے کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کی کون سی پرسنالٹی ہے, ٹائپ اے ہے اور ٹائپ بی ہے. کمنٹ میں بتانا, پھر آگے ہم ضرور پرسنالٹی پہ بھی کوئی پوڈ کاسٹ کریں گے. تو اسٹریس کوپنگ پہ بات ہو رہی تھی ڈاکٹر زین, تو آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کو بتانے کا مقصد ہے کہ آپ ٹائپ بی پرسنالٹی ہیں. کہہ سکتے ہیں پریشان تو ہر کوئی ہو سکتا ہے. اچھا ایک چیز میں بڑا آپ ناظرین کی نوٹس میں لانا چاہتا ہوں کہ جو ٹائپ اے پرسنالٹی کی اگر ٹیسٹ کرا لے, ایک ٹیسٹ ہوتا ہے کورٹیسول لیول, جو کہ بیسیکلی ایک اسٹیرائڈ ہوتا ہے. اب یہ کیا ڈائگنوسٹک ہے, اب یہ چیز مجھے نہیں پتا سیریسلی. اب آپ یہ کر لیں کہ اگر آپ ایک ٹیسٹ کراتے ہیں کورٹیسول لیول, ہارمون ہے ٹھیک ہے, جو عموماً ہم لوگوں میں رات میں سیکریٹ ہوتا ہے, مطلب ایک نارمل ہیومن بینگ میں یہ رات میں سیکریٹ ہوتا ہے. اچھا ایسے پیشنٹس میں یہ 24 آور سیکریشن اس کی ہوتی ہے. یہ ٹائپ اے پرسنالٹی والے جو آپ کہہ رہے ہیں ریسٹلیس ہوتے ہیں, اینکشس ہوتے ہیں, انرجیٹک ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. انزائٹی جو ہوتی ہے آپ کی, یہ ایک انرجی ہوتی ہے. اچھا اب یہ انرجی جو ہے یہ اگر زیادہ ہو جائے تو یہ پیتھولوجیکل ہوتی ہے, لیکن اگر یہ لمٹس میں ہو تو اٹس پروڈکٹیو, ٹھیک ہے. تو اگر آپ کی پرسنالٹی ٹائپ اے ہو اور وہ لمٹ میں ہو تو یو آر پروڈکٹیو پرسن. اب ٹائپ بی کے جو ہوتے ہیں وہ بڑے کام ہوتے ہیں, بڑے کول ہوتے ہیں, کونے میں بیٹھے ہوتے ہیں, جیسے آپ نے کہا پلار ہوتے ہیں, پھلہار. ہاں وہ تو پھر کچھ وہ کہتے ہیں یار لگ جائے دنیا نو اگ لگ جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں پڑتی, وہ لوگ ہوتے ہیں. تو اب یہ اگر آپ وہ ایک ٹیسٹ کرا لیں کہ ہارمون لیول ہوتی ہے, عموماً ہمارے یہاں تو نہیں ہے لیکن پھر بھی بہت سے ہو سکتا ہے, اٹس ناٹ مائی نالج, لیکن یہ میں نے دیکھا ہے بہت سے اس میں کہ یہ جو ٹیسٹ ہوتا ہے ان لوگوں میں ٹائپ اے میں یہ کورٹیسول لیول زیادہ ہوتا ہے. اٹس اے ڈائگنوسٹک. ہاں بالکل. پرسنالٹی میں اگر مطلب کوئی فزیکل اپروچ کریں گے, کوئی انویسٹیگیٹیو اپروچ کریں گے تو وہ آپ یہ کر لیں, تو اس میں آپ کو کورٹیسول لیول زیادہ ان پیشنٹس میں آپ کو ملے گا. بڑی زبردست بات کی, لیکن پھر بھی میں ابھی اپنی آبسیشن, اپنے وہم کو ختم کرنے کے لیے کہ جب آپ پہ ملٹی ٹاسکنگ آ جائے, اتنے زیادہ کام ہو جائے, ہیوی کلینک ہو, اوپر سے اور بھی آپ پہ ذمہ داریاں آ جائیں, مطلب ملٹیپل پروجیکٹس آ جائیں, اس کو کیسے آپ فیس کرتے ہیں, کیسے آپ اس کو اتنے ٹو مینی تھنگز ایٹ ون ٹائم. دیکھیے میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ ہم ہیومن بینگ ہے, وی آر ناٹ مشینس, ٹھیک ہے. انزائٹی ہر بندے کو ہوتی ہے, لیکن انزائٹی جب بہت عرصے تک ہو اور پرسسٹنٹ ہو اور آپ کو بار بار ہو رہی ہو تو دین اٹس پیتھولوجیکل. ادروائز انزائٹی از اے انرجی, ٹھیک ہے, اگر آپ اس کو پازیٹیولی یوز کریں گے. بات یہ ہے کہ اگر مجھ پہ بہت زیادہ کام آئے گا تو اٹس اے نیچرل پروسیس, فزیولوجی ہے یہ, کہ اگر مجھ پہ تھوڑا سا اسٹریس آئے گا, مجھ پہ کام بہت زیادہ ہو گیا تو میں اسٹریس تھوڑا سا لوں گا. وہ کام کرنے کے بعد اس کو جب میں مینیج کروں گا, وہ پھر میری مینیجنگ سکلز ہے کہ میں اس کو کیسے مینیج کروں گا. کلینک ہے, ہاسپٹل ہے, اور چیزیں ہیں, بہت سی چیزیں ہیں, آپ کی پرسنل ذمہ داریاں ہوتی ہیں, فیملی کی کمٹمنٹس ہوتی ہیں, تو ان کو بار بار مطلب آپ پہ بہت زیادہ لوڈ آ جائے اور آپ اس کو اگر صحیح طرح چینلائز کر لیں, صحیح طرح وہ کر لیں, دین اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر وہی انزائٹی آپ کو اس دوران ہو رہی ہے تو اٹس نارمل, اور اس کے بعد اگر آپ نارمل فیل کر رہے ہیں, مطلب وہ کام نمٹ گئے سارے اور آپ نارمل فیل کر رہے ہیں, دین اٹس اوکے. پھر یہ آپ کی ہیں کہ یو آر نارمل پرسن, یو آر ناٹ مینٹلی کمپرومائزڈ پرسن. انگزائٹی کو صحیح طریقے سے استعمال کرے, ایک انرجی کا نام ہے, بڑا دو باتیں, کورٹیسول, انگزائٹی از انرجی. یہ دیکھیں نا میرے لیے نئے الفاظ جو کہ میں آگے مزید یوز کروں گا. بڑا شکریہ. ہاٹ ٹاپک اندر جو کل رات آپ اور میں بات کر رہے تھے اور ہمارے ساتھ آرتھوپیڈک اور نیورو سرجنس بھی تھے, ایڈکشن. پاکستان میں ایڈکشن بہت زیادہ ہو گئی ہے. آپ کے پاس ایڈکشن کے مریض تو بہت آتے ہیں. مجھے بتائیے کہ اگر میں ایک ہائرارکی بناؤں, یہ نہیں پوچھوں گا کون کون سے آتے ہیں,
میں پہلے پوچھوں گا کہ پہلے نمبر پہ کون سے ایڈکشن کے کون سے ایسے بندے ہیں جو آپ کے پاس کوئٹہ میں آتے ہیں یا کراچی سے آتے ہیں, کون سے ایسا نشہ ہے جو لوگ کرتے ہیں, اور دوسرے نمبر پہ کون سا, تیسرے نمبر پہ کون سا ہے؟ موسٹلی یہ اویلیبلٹی ہوتی ہے کہ کس شہر میں آپ ہو اور کون سی چیز ایزیلی اویلیبل ہے. اب آپ کو یہ پتہ ہے کہ نشہ زیادہ تر جس کو کوئی سائیکیٹرک انڈر لائن کوئی سائیکیٹرک ایشو ہوگا موسٹلی وہ لوگ زیادہ کرتے ہیں. کچھ لوگ مستی سے کرتے ہیں, اس میں کوئی وہ نہیں ہے. یہ بھی میرا ایک سوال تھا کہ لوگ نشہ شروع کیوں کرتے ہیں. تو وہ میں اس پوائنٹ پہ آ رہا ہوں. تو بیسیکلی کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ میل ایڈپٹیو بیہیویئر ہے. میل ایڈپٹیو بیہیویئر مطلب کہ میل ایڈپٹیو بیہیویئر مثال کے طور پر میں اینکشیس ہو گیا ہوں فار اے مومنٹ. اب مجھے کوئی ایسا شارٹ کٹ چاہیے جو مجھے اس اینزائٹی سے جو مجھے ایٹ دا مومنٹ ہو رہی ہے, اب مجھے کوئی ڈپریشن ہو رہا ہے یا کوئی میں لاس میں چلا گیا ہوں, تو وہ کوئی ایسی چیز مجھے چاہیے جو مجھے ریمیڈی دے, جو مجھے سکون دے, جو مجھے نجات دے. تو بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں وہ نشے کی طرف چلے جاتے ہیں جس کو میل ایڈپٹیو بیہیویئر, یعنی کہ وہ چھوٹی دیر کے لیے سکون یا کک ان کو مل جاتی ہے. ابھی آپ کی سوال کی طرف آتا ہوں کہ سب سے نشہ کون سا ہے. جیسے میں نے کہا کہ جس آپ جہاں پہ ہوتے ہیں اویلیبلٹی سب سے پہلے دیکھی جاتی ہے. اگر ہم کے پی کے اور بلوچستان کو دیکھ لیں, موسٹلی لوگوں کے پاس زیادہ تر نشے میں آتی ہے, ایزیلی اویلیبل ہے, وہ کینابینوائڈس ہے. کینابیس فارم آف کینابینوائڈ جس کو عام زبان میں چرس کہتے ہیں, چرس جس کو ہم کہتے ہیں, اور وہ ایزیلی لوگوں کو اویلیبل ہوتی ہے تو بہت زیادہ یوز کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ آپ نے بہت سے پیشنٹس دیکھے ہوں گے کہ بہت سے پیشنٹس آپ کے پاس لینڈ کرتے ہیں, آتے ہیں آپ کے پاس سائیکوسس میں آتے ہیں. لیکن یہ ایک پیشنٹ ہے وہ کہتا ہے میں تو دن کے 5 سگریٹ 6 سگریٹ چرس کے پیتا ہوں, میں تو ٹھیک ہوں, یہ صرف دن کا 1 سگریٹ چرس کا پی کے ایک دم خراب ہو گیا. اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کی جینیٹک میک اپ سیم نہیں بنائی ہے, الگ الگ ہے, ڈفرنٹ انڈیویجول ویریشن ہے, انڈیویجول ویریشنز ہر بندے میں. جیسے آپ دیکھیں نا کہ آپ کے فنگر پرنٹ سیم نہیں ہوتے, آپ کی پرسنالٹی بھی سیم نہیں ہوتی. کچھ زبردست, آپ کے فنگر پرنٹ سیم نہیں ہوتے, تو آپ پھر آپ کی پرسنالٹی کیسے سیم ہو سکتی ہے؟ پرسنالٹی کیسے سیم ہو سکتی ہے؟ ایکسیلنٹ. اس میں ضرور چینجز ہوتے ہیں, جینیٹک میک اپ میں ضرور چینجز ہوتے ہیں. تو جو جینیٹک میک اپ آپ کا ہے, اگر آپ کا جینیٹک میک اپ ایسا ہے کہ آپ ایک اسٹرانگ جینیٹک بیک اپ کے ساتھ آئے ہیں, جیسے آپ کہہ رہے ہو 5 نہیں وہ 10 پی لے, اس کو ہو سکتا ہے کچھ نہ ہو. ٹھیک ہے, آپ کو 1 سال 2 سال تک آپ کو کچھ نہیں کرے گی, لیکن 2 سال کے بعد آپ کی پرسنالٹی میں بہت سی چینجز آ جائیں گی. اگر آپ کو کوئی مینٹل النس نہیں ہو رہی ہے یا ڈس آرڈر نہیں ہو رہا ہے تو آپ کی پرسنالٹی میں چینج ضرور آئے گا. یعنی کہ آپ کو ایک ذہنی بیماری نہیں ہو رہی تو آپ کو ذہنی بیماری لازمن, جس میں پاگل پن دیوانہ پن شامل ہے. مطلب وہ تو موسٹلی بہت زیادہ, جیسے آپ کو پتہ ہے کہ موسٹلی 1% آف جو پیشنٹس ہمارے پاس آتے ہیں وہ ان کی وجہ سے سائیکوسس میں آ جاتے ہیں. اگر میں اینزائٹی ڈس آرڈرس کو علیحدہ کر رہا ہوں, ڈپریشن کو علیحدہ کروں, وہ تو بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ پرسنٹیج ہے. ڈپریشن کی 15 to 20% ہے. اسی طرح اگر آپ دیکھ لیں تو اینزائٹی ڈس آرڈر, بہت سے لوگوں میں اینزائٹی ڈس آرڈرز کرتے ہیں. یہ تو میں صرف چرس کی یا کینابینوائڈس فیملی کی بات کر رہا ہوں. ابھی تو ہم آئس کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں. اب اس میں ابھی تو اور چیزیں بہت ہیں. ابھی آپ کینابینوائڈ فیملی میں دیکھ لیں, ویڈ ہے, ویڈ, ہیش ہے, ہیش, ویڈ اور بہت سی چیزیں جو اس میں مختلف کیمیکلز. لوگوں کو مطلب میں ایک ویڈیو بناؤں گا, لوگوں کو مطلب ابھی ویڈ کا اور ہیش میں اور چرس میں 3 مختلف پروڈکٹس میں, اگر آپ چاہیں تو میں ان کو بتا بھی سکتا ہوں کہ کینابس ایک پودا ہے, اس کا ایکٹیو کمپاؤنڈ جو ہے THC ہے, ٹھیک ہے, اور جو ویڈ ہے, ویڈ کے اندر تھوڑا THC کم ہوتا ہے, اور ویڈ ڈرائی کر کے لوگ یوز کرتے ہیں. پھر حشیش ہوتا ہے, حشیش THC جو پلانٹ ہوتا ہے اس کے اسٹک ہوتا ہے, اس سے نکلتا ہے, اور ایک اسٹکی ریزن ہوتا ہے, مطلب ایک اسٹکی گلو جیسا ہوتا ہے, اس میں THC زیادہ ہوتا ہے حشیش میں, ہیش جسے کہتے ہیں. اور چرس تو پھر ہماری اپنی پاکستان کی پروڈکٹ ہے آپ کے, اس کو اٹس لائک کہ کمبائننگ حشیش اینڈ ویڈ, اس کو دو ملا کے, اس کو سکھا کے, اس میں ہلکا سا تمباکو ملا کے, اینڈ یو ہیٹ اٹ اپ, اینڈ وہ پھر آپ پیتے ہیں, یو اسموک اٹ, اس کا پھر وہ الگ ہے. لیکن ہیش از ویری ویری پوٹینٹ, کیونکہ اس میں THC بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ہوتی ہے. اور دوسری میں ایک چیز آپ کو ایڈیشن کر لوں آپ کو, کہ میں نے رات کو بھی آپ کو بتائی تھی, اس میں پیور فارم آپ کو نہیں ملتا ہے. پیور فارم تو ملتی نہیں ہے, اس میں بہت سی چیزیں مکس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, بہت سی دوائیاں اس میں مکس کرتے ہیں, بہت سی ایسی چیزیں مکس کرتے ہیں جو ایڈکٹیو ہوتی ہے, موسٹ ایڈکٹیو ہوتی ہے. وہ کیا ہوتا ہے, پلیجر کے لیے. ٹھیک ہے, آپ کو پلیجر سینٹر کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے وہ اس میں اور بھی ایسی چیزیں ڈال دیتے ہیں جو آپ کو موتے اپنی طرف ایڈکٹ ہو جاتے ہیں اس چیز کے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اول تو آپ کو پیور فارم ملے گی نہیں, اور اگر ملے گی تو بہت مہنگی ملے گی, اور وہ بہت شاذ و نادر ہوتی ہے, بہت سے کم لوگوں کو ملتی ہے. اور باقی جو یہ مکس اپ
چیزیں ملتی ہیں لوگوں کو. یہ پھر بہت زیادہ ڈینجرس ہوتی ہے, بہت زیادہ مینٹل ہیلتھ کی ایشوز وہ کرتے ہیں. مطلب موسٹلی اس میں آئی ایم ویری وریڈ اباؤٹ سائیکوسس. میرے ساتھ یعنی کہ دیوانہ پن, پاگل پن. میرے پاس ایسے پیشنٹس آئے ہیں ڈاکٹر علی, آپ یقین کریں کہ میں نے ایسے پیشنٹ دیکھے ہیں جب میں نے ان سے ہسٹری لی ہے اور بہت سی ان کی ہسٹری میں گیا ہوں سے وہ کی ہے, تو کہہ رہے سر ہم نے رات کو صرف ایک سیشن کیا تھا. اچھا, یعنی کہ ایک دفعہ لیا تھا. I had never it before. میں نے کبھی پہلے لی ہی نہیں ہے. میں رات کو دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا, 1-2 سگریٹ ہم نے پی ہیں, میری یہ حالت ہے, میں آپ کے سامنے بیٹھا اور فل فلیج سائیکوسس میں آتے ہیں, اور 8-10 بندوں کے ساتھ انہوں نے پکڑا ہوتا ہے. اور وہ تو آپ کو پتہ ہے ہمارے جو پیشنٹس ہوتے ہیں کس حال میں آتے ہیں, جب سائیکوسس میں آتے ہیں اور جب ایگریسو سائیکوسس میں آتے ہیں. سر لیکن اب تو چرچ کو پیچھے ایک اور چیز چھوڑ گئی جس کو کرسٹل کہتے ہیں, میتھ کرسٹل کہتے ہیں, اور عام زبان میں اس کو آئس کہتے ہیں. آئس نے تو اور بھی تباہی مچا دی ہے. سستی ہے, ایزیلی اویلیبل ہے, اور کک اس کی بڑی جلدی ملتی ہے. ہر بندہ امیر سے امیر, غریب سے غریب, دونوں ایکسٹریم کو اس نے ٹچ کیا ہے. یہ آپ کو پتہ ہے نا کہ اس کو میڈیکلی میٹامفیٹامین کہتے ہیں نا. یہ بیسیکلی اسٹیمولنٹ ہوتا ہے, دماغ کو اسٹیمولیٹ کرتا ہے, سی این ایس اسٹیمولنٹ ہوتا ہے. یہ بیسیکلی کیا کرتا ہے, یہ آپ کو بہت زیادہ ایکٹیو کر دیتا ہے. مطلب ایک طرح سے وہ نہیں, ہائپومینک فیز میں آپ نے پیشنٹ دیکھے ہوں گے جو ہمارے پاس بائی پولرز آتے ہیں, بائی پولر ڈپریسو, بائی پولر افیکٹو ڈس آرڈر کے جو پیشنٹس آتے ہیں, اس میں جو ہائپومینیا فیز میں جو پیشنٹ ہوتا ہے, یعنی کہ بہت خوشی کا اظہار, ٹاکسک خوشی, بہت زیادہ ایلیٹڈ, بہت زیادہ انرجیٹک, اور نیند بالکل غائب ہو جانا, اور بڑے خوش اخلاق طریقے سے ملنا, اور بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں. اب وہ نشہ لیتے ہیں. اچھا, اس کے بعد یہ ایکٹیو فیز ہوتا ہے میٹ کا جو تھوڑا سا گھنٹہ 2 کے بعد پھر ایک ڈپریسو فیز میں لوگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور جو ڈپریسو فیز ہوتا ہے نا وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب اس میں تو یہ بڑا انجوائے کر رہا ہے. اب وہ ڈپریسو فیز میں جب یہ ہوتا ہے, پھر یہ کیا کرتا ہے, اگین وہ اپنے آپ کو ریڈی کرتا ہے فار نیکسٹ ڈوز. ایک سیٹنگ میں وہ ملٹیپل ٹائم یہ کرتا ہے. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہائپومینیا سے ڈپریشن کی طرف سوئچ ہے, یہ بہت جلدی, اس وجہ سے اتنا خطرناک ہے. بہت زیادہ. مطلب مثال کے طور پر کوئی بندہ چرس نہ پیے, وہ 4-5 دن تک سروائیو کر جاتا, اس کے بعد اس کو ایسے سمٹمز آنے شروع ہوتے ہیں جس کو ہم وڈرول بولتے ہیں. لیکن میٹ ایسا ہے, میٹ اگر ایک ڈوز آپ نے مس کر لی, مثال کے طور پر آج آپ نے لی ہے اور آپ نے کل کا گیپ دے کے پرسوں لینی ہے, تو ود ان ڈفرینس آف 1 day آپ کو وڈرول سمٹمز اسٹارٹ ہو جائیں گے. دیکھیے اتنی ہیروئن کا وڈرال تو 2-3 دن لیتا ہے, میٹ کا بہت جلدی لیتا ہے. میں نے کہا نا کہ یہ ہائپومینک اور ڈپریسو جو اس کے وہ ایپیسوڈز آتے ہیں نا, یہ جو چینج ہوتا ہے یہ بہت جلدی ہے. اب سر آپ ہم نے اتنی بات کی, اس کا علاج بھی ہوتا ہے, اور علاج اس کا مستند علاج لوگوں نے جگہ جگہ 2 نمبر جگہ بھی کھولی ہوئی ہیں, لیکن اس کا اصل علاج جو ہے آپ کو چاہیے کہ ایک مستند سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں. اگر آپ پاکستان میں ہیں, اگر آپ انڈیا میں ہیں, بنگلہ دیش, افغانستان, جدھر بھی سن رہے ہیں, آپ کو چاہیے کہ آپ ایک مستند سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں جو ڈاکٹر ہوتا ہے. کیونکہ لوگ ابھی تک نہیں سمجھ پاتے کہ جب نشے یا نشہ ور ادویات سے ہم ہوتے ہیں تو کس کے پاس جائیں. آپ سب سے پہلے گوگل کریں کہ میرے قریبی سائیکیٹرسٹ کون ہے, چاہے جدھر بھی بیٹھے, چاہے وہ حیدرآباد میں, سکھر میں, لاہور میں, فیصل آباد میں, پشاور میں, کوئی بھی ہو, لیکن سائیکیٹرسٹ سے اس کا علاج کرے. بس میری لوگوں سے ایک ہی اپیل ہے. دیکھیں, اگر میرے پیٹ میں درد ہوگا نا, ٹھیک ہے, مجھے پیٹ میں درد ہو رہا ہے یا مجھے اسٹمک میں پین ہو رہی ہے اور میں نیورو سرجن کے پاس جا رہا ہوں, یہ میرے اندر ہی کوئی وہ ججمنٹ کی کوئی مسئلہ چل رہا ہے کہ میں کر نہیں سکتا ہوں, جج نہیں کرے گا. واٹ از مائی پرابلم, ہو از دا سالور. ٹھیک ہے, سالور تو اللہ ہوتا ہے. وہ مطلب کون سا بندہ ہے جو مجھے ری ڈائریکٹ کرا سکتا ہے, جو مجھے صحیح کرا سکتا ہے. سو سیم از وتھ, اسی طرح ہے کہ جو نشے کا پیشنٹ ہوگا اس کو ڈیل سائیکیٹرسٹ کرے. سائیکیٹرسٹ کی اپنی پوری ٹیم ہوتی ہے. سائیکیٹرسٹ اکیلا نہیں ہوتا ہے, اس میں اس کے ساتھ سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں, اس میں اس کے ساتھ سوشل ورکر ہوتے ہیں, اس میں اس کے پاس آکوپیشنل تھراپیز اسپیشلسٹ ہوتے ہیں بہت سی, اور سائیکیٹرک نرسز ہوتی ہیں. سب سے بڑی بات آپ کی نرسنگ کیئر بہت زیادہ ہوتی ہے, بہت کیئر ہوتی ہے. اور تو آپ کو بہتر ہے کہ آپ کو اگر کوئی نشے کی, اور آپ نے کہا کویکس بہت زیادہ ہو گئے ہیں, کویکری 2 نمبری جو ہے, کویکری بہت زیادہ ہوگی, اور وہ کیا کرتے ہیں, وہ باندھتے ہیں, وہ زنجیروں سے باندھتے ہیں, وہ مارتے ہیں, گنجا بھی کرتے ہیں, وہ گنجا کرتے ہیں, اور وہ کیا کرتے ہیں,
माइनस टेम्परेचर में कोयटा में तो माइनस टेम्परेचर एक आम सी बात है, मतलब राइट फ्रॉम स्टार्ट हो जाती है फ्रॉम द नवंबर टिल मार्च माइनस टेम्परेचर, तो वहाँ पे आम सी बात है। वो उन माइनस टेम्परेचर्स में -13 -14 तक चला जाता है, उन माइनस टेम्परेचर में ठंडे पानी में फेंक देते हैं। अब एक बंदा कोल्ड टर्की मेथड का इतना एडिक्ट है, और उसमें कि उसको क्या मतलब एक तरह की सजा है, एक तरह की थ्रेट है। कोल्ड टर्की मेथड को बुरे तरीके से यूज कर रहे हैं। वो बंदा जब बाहर आता है महीने बाद बाहर आ गया, ठीक है, अब ये इंप्रेशन आप क्या दे रहे हो उसको। अब एक बंदा जो बाहर आ गया है वो आता है, वो वापस जाएगा, उनके साथ बैठेगा, वहाँ पे एक बंदा बैठेगा, 10-20 और बैठे होंगे नशे वाले, वो कहेगा यार मुझे ये मारा, मुझे ये कर। अब वो जो उनमें 20 में 5 छोड़ने के लिए तैयार थे, वो भी भाग जाएंगे। कि अगर कोई बंदा नशा छोड़ना चाहे तो जब तक खुद नहीं चाहे दूसरा बंदा उसे मोटिवेशन नहीं सकता है, जब तक उसकी मोटिवेशन खुद नहीं हो। तो उसमें अगर वहाँ पे 20-25 बंदे बैठे हैं जो नशा कर रहे हैं, और ये जाके वहाँ पे ये बोल दे कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ये हो गया, ये मेरे साथ हुआ है, तो वो जो 5 उसमें तैयार होंगे छोड़ने के लिए, वो भी नहीं छोड़ेंगे। आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की, और यही चीज़ जो है आपने गहरी बात की कि जो बंदा डर के हमारे रिहैब सेंटर से निकले तो दूसरों को भी उसका डर नज़र आएगा, वो भी रिहैब सेंटर से नहीं जाएंगे। ये क्वैकरी है, 2 नंबरी है, जाली लोग बैठे हैं रिहैब सेंटर में, और हुकूमत तो इस बारे में कुछ करेगी नहीं करेगी। लेकिन लोगों को चाहिए कि ऐसे रिहैब सेंटर जाएं, जैसे मैं KBK में भी ऐसे रिहैब सेंटर गया हुआ हूँ, देखे हुए मैंने, जहाँ पे एक ही वॉशरूम में छोटा और बड़ा पेशाब के लिए उन्होंने मल्टीपल कमोड्स लगाएं कि एक ही टाइम पे लोग छोटा बड़ा पेशाब इकट्ठे करें। अब आप सोच सकते हैं कि आप बड़ा पेशाब करो, आपके साथ एक बंदा उधर ही विदाउट कोई दीवार बड़ा पेशाब करे, तो यहाँ पे ह्यूमन राइट्स के, जो मैं आपके उनसे मिला था कल, ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है। तो खैर खाने, इस पे तो मैं खाने की बात नहीं करता कि खाने कितना गंदा खाना, लेकिन जब भी आप बात करें तो रिहैब सेंटर की बात करें। वैसे हमारा भी एक रिहैब सेंटर है, नीचे आप डिस्क्रिप्शन में उसको देख सकते हैं, ग्रीनफील्ड इस्लामाबाद में। तो आपकी फैमिली एक बज़ई फैमिली है, नाम के आखिर में आपके काकड़ आता है। अब काकड़ तो मेरे भी, जो नानी की तरफ से मैं भी काकड़ हूँ, और KBK में भी काकड़ हैं। आपकी फैमिली कोयटा की 3 बड़े फैमिलीज में शुमार होती है बलूचिस्तान की, अल्हम्दुलिल्लाह। आपके एक भाई आई स्पेशलिस्ट हैं, एक न्यूरो सर्जन है, एक बहन का गायनोकोलॉजिस्ट हैं। मतलब अगर टू कट इट शॉर्ट के हर एक बंदे ने एक स्पेशलिटी, कोई ऐसी स्पेशलिटी नहीं है कि जिसने कोई संभाली हो। और एक आपके भाई पॉलिटिक्स में बहुत आगे गए, हम उनसे भी मिलते रहे। आप साइकेट्री क्यों, आपने क्यों साइकेट्री चुनी, क्या ऐसी वजह थी? क्या आप समझते थे कि नहीं, किसी ने आपको फोर्स किया, या इसमें आपका शौक था? जब मैं 3rd ईयर का स्टूडेंट था, 3rd ईयर में स्टेशंस पे जाते थे मुख्तलिफ। अच्छा, मैं जब किसी और वार्ड में जाता था तो वहाँ की कंसल्टेंट्स का बिहेवियर, उनकी अपनी पर्सनल चीज़ों में कुछ मसला होता था। अब छोटी सी गलती कर जाते थे, वो एकदम जो आउटबर्स्ट बिहेवियर होता है, आपको पता है, उस पर चले जाते थे, शदीद गुस्सा। वहाँ पे जो हम जहाँ साइकेट्रिस्ट होते थे, जब हम साइकेट्री की रोटेशन पे गया, बड़े काम, बड़े कूल, बड़े। कौन थे साइकेट्रिस्ट उस टाइम, नाम दे सकते हैं? प्रोफेसर मालिक अचकज़ी, जबरदस्त, लेजेंड है, लेजेंड है। प्रोफेसर गुलाम रसूल साहब, एक और लेजेंड है, ये कोयटा के लेजेंड्स हैं। तो मैं वाइड ट्रेनिंग हुआ करता था वहाँ पे उन दिनों, बैक इन 2006 की मैं बात कर रहा हूँ। ऐसे इतने बूढ़े तो आप नहीं लगते। या बस तो वहाँ पे मैं वाइड ट्रेनिंग हुआ करता था, और आपको पता है कि वहाँ का इंस्टीट्यूट कितना बड़ा इंस्टीट्यूट है। अब तो बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, मतलब ऑलमोस्ट पाकिस्तान का सबसे बेहतर इंस्टीट्यूट। 160 बेड हमारा इंस्टीट्यूट है, उसमें हम मुख्तलिफ स्पेशलिटीज़ हैं, उसमें चाइल्ड साइकेट्री है, उसमें फॉरेंसिक है, उसमें एडिक्शन है, उसमें बहुत सी हम लोगों ने मतलब एडल्ट साइकेट्री है, उसमें जियरेटिक्स है, उनके अपने अपने वार्ड्स हैं। ठीक, बेहतरीन। मतलब उसमें जो भी मेंटल हेल्थ फैसिलिटी में आप नाम लेंगे, जो सर्विसेज दुनिया में कहीं दी जाती है, वो हम वहाँ पे देते हैं। लेकिन आप क्यों उन लेजेंड्स को देख के आप? नहीं, मैं उस पॉइंट पे आता हूँ। तो जब मैं उनसे मिलता था, स्पेशली प्रोफेसर गुलाम रसूल से जब मैं मिलता था, तो गुलाम रसूल साहब से मिलता था, गुलाम रसूल साहब बड़े काम बंदे हुआ करते। अच्छा, मैंने जब देखा, मैंने कहा मेरी पर्सनैलिटी में कुछ चीज़ें इस बंदे से थोड़ी मिलती हैं, कि ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं इसको देख रहा हूँ, तो मैंने उनको फॉलो करना शुरू किया। ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माई ब्रदर, एल्डर ब्रदर, प्रोफेसर शाम्स, जिनसे कल रात मुलाकात हुई थी। जी, आई ऑफ्थल्मोलॉजी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। उनके बड़े अच्छे दोस्त हैं, तो मैं उनको फॉलो करना शुरू हो गया, उनसे मिलता रहता था। तो मुझे कुछ लोग कहते थे कि शायद इसको कोई मेंटल इशू है जो गुलाम रसूल साहब के पीछे भागता है। लेकिन मैं क्या करता था, मैं इनसे चीज़ें निकालता था कि यार क्या, मेरे जैसे बहुत से डॉक्टर्स थे
جو آج کل بڑے اچھے سائیکائٹرسٹ ہیں, تو وہ ان ون وے اور اندر وے وہ کسی سائیکائٹرسٹ کے بیہیویئر سے امپریس ہوتے تھے. پھر میں جب دوبارہ وارڈ میں ایک دن گیا, جب میں نے پیشنٹس دیکھے, ہمارے پیشنٹ بڑے معصوم ہیں. کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ دیوانے سے حساب نہیں لے گا, کیونکہ ہمارے ان پیشنٹ زیادہ تر دیوانہ پن, ٹھیک ہے, بڑے معصوم ہوتے ہیں وہ. جب میں ان کو دیکھتا تھا اور جب وہ پیشنٹ صحیح ہو کے جاتے تھے, جب میں نے وہاں پہ 6 months کی ٹریننگ کی اور جاب کی, تو جب میں نے دیکھا جو پیشنٹ صحیح ہو کے جاتے ہیں, وہ جو فیملی آپ کو دعائیں دیتی ہے, کیونکہ پیشنٹ سائیکیٹرک پیشنٹ, ایک عام پیشنٹ جو ہوگا وہ اپنے لیے وہ ہوتا ہے, اپنی ذات کے لیے, اپنے ذات زیادہ سفر کرتی ہے, اور اس کے جو کیئر گیورز ہوتے ہیں وہ اتنے سفر نہیں کرتے ہیں, اس کے فیملی والے سفر ہی نہیں کرتے. لیکن جو سائیکیٹرک پیشنٹ ہوتا ہے وہ تو خود سفر کر رہا ہے, اس کی فیملی کر رہی ہے, اس کا محلہ کرتا ہے, اس کی سوسائٹی, اس کا پورا شہر کرتا ہے. جب وہ بندہ سینسز میں آتا ہے, ٹھیک ہے, جب وہ بندہ نارمل لائف میں آتا ہے, تو اس کی جو خوشی ہوتی ہے نا, وہ میں نے اپنے غزواب کے دنوں میں دیکھی کہ وہ کتنے خوش تھے, وہ فیملی کتنی خوش ہوتی تھی. ایک بندہ اسکیزوفرینک آپ کے پاس آ جاتا ہے ایگریشن کے ساتھ, اس کے ساتھ یہ خطرہ ہوتا ہے وہ کسی کو بھی مار سکتا ہے, خود کو بھی مار سکتا ہے, کسی اور کو بھی مار سکتا ہے, اور وہ بندہ جاتے ہوئے ہاتھ ملا کے آپ کو ہاتھ پہ چومتے ہوئے جاتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ, وہ فل سینسز میں ہوتا ہے. یہ چیزیں میں نے دیکھی تو مجھے بہت امپریس کیا اس فیلڈ میں. دین آفٹر کمپلیشن آف مائی ہاؤس جاب I had a meeting with Professor Malik Achakzai. اور پھر آپ ماشاءاللہ بھی ملک کے جانی مانے. پھر آپ کو پتہ ہے کہ پھر ہم پھر اس کے بعد آپ کی میری کہانی تقریباً اکٹھے ہے. سے ہمیں پھر ہمارا لیجنڈری پروفیسر فرید مناس آ جاتا ہے, فرید اسلم مناس صاحب, جس کے ساتھ بھی آپ نے پکچر کھینچا. ٹھیک, بالکل, جو جن کے آپ نے نام لیے بہت پاکستان کے بہت بڑے لوگ ہیں. اور اگر آپ یوٹیوب پہ یہ پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہیں, اگر آپ مینٹل ہیلتھ گوگل میں سرچ کر رہے ہیں, تو یہ جو نام لیے گئے ہیں ہمارے جو جن صاحبان کا, یہ ان سب کی کوششوں کی وجہ سے, یہ کوئی کی ورڈ نہیں بنا, یہ ان کی کوشش ہیں. آخر میں آنا چاہوں گا, پین, درد, ایک ایسا درد جو ایک درد کی گولی سے ٹھیک نہیں ہوتا. یہ کیسا درد ہے, یہ کون سا درد ہے؟ کیا ہمارے ذہنی صحت کے ساتھ درد کا کوئی تعلق ہے؟ کل جیسے ہم آپ اور آرتھوپیڈکس والے بیٹھے ہوئے تھے, آرتھوپیڈکس سرجن, نیورو سرجنز, آپتھالمولوجسٹ, اور ہم ایک گیدرنگ میں بیٹھے ہوئے تھے, تو آپ نے دیکھا کہ ہماری بات ہو رہی تھی اس چیز پہ کہ آپ نے کہا تھا کہ یہ جو آپ پری گیبلین دیتے ہیں ہائی ڈوزز میں, ان کو نہیں کہا تھا لیکن لوگ یوز کرتے ہیں. ہاں, لوگ جو یوز کرتے ہیں پری گیبلین ایز اے نشہ یوز کرتے ہیں, تو وہ ایڈکٹیو ہو جاتی. اچھا, ہماری فیلڈ بہت بڑی فیلڈ ہے, اس میں سائیکوسومیٹکس, آپ کو پتہ ہے کہ سائیکوسومیٹکس از اے ویری ویسٹ فیلڈ. سائیکوسومیٹک, اس کو کیسے لوگوں کو سمجھائے؟ سائیکو مینس کہ سائیکولوجیکل, سومیٹکس مینس سوما مینس باڈی. تو ایسے فزیکل, ایسے مینٹل سمٹمس جو پیشنٹ ایڈمٹ نہیں کرتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی سائیکولوجیکل ایشو ہو, اس کو وہ فزیکل میں چینج کر لیتا ہے, سوما میں, سومیٹکس میں چینج کر لیتا ہے. مثال کے طور پر ایک بندے کو سومٹائزیشن ڈس آرڈر, ٹھیک ہے, اس کو وہ جاتا ہے, اس کو کہتا ہے مجھے بیک ایک ہو رہا ہے. اب بیک ایک اس کے لیے کو سارے انویسٹیگیشن کرائی, ایم آر آئی کرا لی ہے اور اسکینس کرا لیے ہیں, وہ سارے نارمل آ رہے ہیں, اس میں کوئی ایشو ہے ہی نہیں, لیکن وہ ایڈمٹ کرنے کو تیار نہیں. وہ بار بار جائے گا نیورو اسپائنل سرجن کے پاس, یا پھر آرتھوپیڈک سرجن کے پاس, یا کسی اور ڈاکٹر کے پاس, تاکہ وہ اس کو پین سے ریلیف مل سکے. اب وہ یہ ایڈمٹ نہیں کر رہا ہے کہ مسئلہ میرے ساتھ بیسیکلی میرے ساتھ یہاں پہ چل رہا ہے, یہ جو دماغ ہے, یہ دماغ کا لوچا ہے, وہ کیا کہتے ہیں, وہ کیمیکل لوچا ہے. ہاں, کیمیکل لوچا, منا بھائی MBBS میں یہ کوئی کیمیکل لوچا ہے, کیمیکل لوچا ہے. تو یہ کیمیکل لوچا جو ہے, یہ کام جو ہے یہ سائیکائٹرسٹ کا ہے. اب جیسے ہم نے کہا کہ بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں وہ آپ ان کو کوئی ٹریٹمنٹس دیتے ہیں. مثال کے طور پر یہ اب جو میں نے بات کی پری گیبلنگ, کل میں ان ڈاکٹر صاحبان کو, جیسے میں نے ان کو کہا کہ سر پلیز آئی ایم ریکویسٹنگ یو, اگر آپ کو لگے کہ یہ پیشنٹ نارمل ہے یا اس میں مینٹل کوئی ایشو ہے تو ڈونٹ ٹریٹ ہم, اس کو پین سہنے دیں. آپ جو دوائی دے رہے ہیں وہ چاہے پری گیبلنگ کی صورت میں ہے, چاہے گیباپینٹین کی صورت میں ہے, یا چاہے کوئی بھی پین کلر ہو. ایون ڈیلوکسیٹین لکھتے ہیں یہ لوگ, ڈیلوکسیٹین, وہ بھی تو آپ کے یہاں پہ اثر کرتا ہے, یہاں پہ کم کرتا ہے, یہاں پہ زیادہ کرتا ہے. ڈیلوکسیٹین تو خیر وہ پھر ہمارے ڈومین میں آ جاتا ہے, ہماری ڈومین میں ہے, لیکن وہ بھی اثر آپ کی میں نے ان کو کہا تھا برین پہ کرتا ہے, لیکن اس طرح سے نہیں کرتا. جس میں نے ان کو کہا کہ آپ پری گیبلین نہ دیں, اس سے بہتر ہے کہ آپ ڈیلوکسیٹین دے دیں ان کو. میں نے ان کو یہ کہا,
ٹھیک ہے. پری گیبلین میں آپ اس کو ایڈکٹیو کر رہے ہو اس بندے کو. جس بندے کو میں نے 75 mg پہ سٹارٹ کیا ہے صبح شام پہ, مطلب 150 mg پہ ایٹ لیسٹ مجھے سٹارٹ کرنا پڑے گا. 75 mg سے سٹارٹ لے کے ایٹ لیسٹ تقریباً ود ان 10 days میں اس کو 150 پہ لے جاؤں گا. اگر اس کو اس پہ ریلیف نہیں مل رہا ہے تو ہماری کچھ فارما کمپنیز ہیں وہ بہت ہائی ڈوزز میں بناتی ہے یہ چیزیں, اور بہت سے لوگ اس کو اوور دی کاؤنٹر یوز کر رہے ہیں. اگر میں کسی بھی میڈیکل میں چلا جاؤں, میں اس کو کہوں کہ یار مجھے پری گیبلین دے دو, پری گیبلین کی 300 mg کی کوئی 10 ڈبے دے دو, وہ مجھے دے دے گا. کمپنی والے نے اپنا بزنس کرنا ہے اور اس نے بھی اپنا بزنس کرنا ہے, لیکن یہ اوور دی کاؤنٹر ڈرگ نہیں ہونی چاہیے. یہ عوام کو بھی سمجھنا چاہیے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے میں نے کل ڈاکٹر صاحبہ سے کہا کہ پلیز مطلب آپ ڈوزز کم رکھیں اور پری گیبلین آپ دیں. یعنی کہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ نہ دیں, اچھی دوائی ہے, لیکن اسٹارٹ ود اے ویری لو ڈوز. اینڈ جو بھی آپ ٹائٹریٹ کریں تو سلولی ٹائٹریٹ کریں اور 6 months سے زیادہ یہ دوائی نہ دیں. اس کو شفٹ کر لیں. اس کا ایشو مینٹل چل رہا ہے, اس کو وہاں پہ شفٹ کر دیں. اسی لیے میں نے ان کو کہا کہ آپ ڈیلاکسیٹین دے دیں. ڈیلاکسیٹین یعنی کہ اس بات سے یہ ثابت ہوا کہ اگر ہم درد کو لیں, پین کو لیں, تو پین میں کافی ایسے درد موجود ہے جن کا کوئی وہ نہیں, وجہ معلوم نہیں ہوتی. وہ زیادہ تر ان کا دماغ سے تعلق ہوتا ہے, اور اگر ہم وہ سائیکیٹرسٹ کے پاس آئیں تو اس کا ہم ان سے بات چیت کریں, ہمیں پتہ چل جائے گا کہ وہ سائیکوسومیٹک ہے, یعنی کہ ان کا سوچوں سے ہمارا تعلق ہے. زبردست طریقے سے آپ نے اس کو ایکسپلین کیا. آخر میں آخری سوال, ایسا جو ہم ڈپریشن کی دوائیاں لکھتے ہیں, یہ میں نے سوال پروفیسر امتیاز ڈوگر صاحب سے بھی پوچھا تھا, اور کبھی میں اس کا بھی کولاج بناؤں گا. جو ہم اینٹی ڈپریشنس لکھتے ہیں, لوگ ہمیں اکثر کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کیا یہ ایڈکٹیو دوائیاں تو نہیں ہیں؟ اس بارے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. نیورولیپٹکس جو یا سائیکوٹروپکس جن کو ہم کو کہتے ہیں, اس میں کچھ دوائیاں ہوتی ہیں جیسے کہ عموماً میں ان کے میڈیکل نیمز یا بایولوجیکل نیمز تو نہیں لوں گا, جیسے لیگزوٹونل ہے, برومازیپام ہو گیا, کلونازیپام ہو گیا. یہ جو بینزوڈائزپین گروپ ہے یہ ایڈکٹیو ہے. پیشنٹ میرے پاس اینزائٹی میں آ گیا, اگر اس کو میں 2 ہفتے کے لیے 1 ہفتے کے لیے دے دوں, تاکہ جو دوسری نیورولیپٹک ہے جو میں اس کو اینٹی آئی ڈپریسنٹ دے رہا ہوں یا SSRI دے رہا ہوں یا کوئی بھی دے رہا ہوں, اب وہ اس کو ٹائم لینے میں 10 دن کم سے کم لگیں گے کہ وہ دوائی اس سمٹمس کو کنٹرول کرنے میں. آپ کو پتہ ہے کہ برین لیول تک پہنچنے میں اسے ٹائم لگتا ہے. 10 دن تک وہ پہنچے گی اس کو میں کور دینے کے لیے, کیونکہ 10 دن تو میں کسی بندے کو اینزائٹی میں نہیں رکھ سکتا. اس کو ریلیف تو میں نے دینا ہے, تو میں شارٹ ٹرم کے لیے اس کو دے سکتا ہوں. جو باقی دوائیاں ہیں جیسے کہ SSRIs ہے, SNRIs ہے یا دوسری دوائی, میں آپ کو سائن کر کے دے سکتا ہوں, دے آر ناٹ ایڈکٹیو. ہاں ان کے کھانے کا طریقہ ہے. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, 1 مہینہ کھا لیا اور انہوں نے چھوڑ دیا, ایک دم چھوڑ دیا, اس میں وڈرول سمٹمز آ جاتے ہیں. اب جو وڈرول سمٹمز آتے ہیں وہ مور ایگریسو اور مور سیویئر ہوتے ہیں اس کے جو پہلے سمٹمز ہیں اس سے. بڑی زبردست بات کی ہے. اب یہ ہے کہ جو گائیڈ لائنز آپ یوز کر رہے ہیں, گائیڈ لائنز ہم لوگوں نے پڑھی ہے. اب اگر میں کسی پیشنٹ کو ایٹ لیسٹ اس میں یہ لکھا ہو کہ ایٹ لیسٹ 9 months تک کوئی بھی میں نے ڈپریشن ڈائگنوز کر لیا ایک پیشنٹ کو, اس کو 9 مہینے تک میں نے اینٹی ڈپریشن دینی ہے, اور اس نے ڈاکٹرز کے ساتھ ان کانٹیکٹ رہنا ہوتا ہے. کم از کم اگر بائی ویکلی پہ نہیں ہوتا ہے یا منتھلی پہ نہیں ہوتا ہے, تو کم از کم 6 weeks میں ضرور اس بندے کو اس ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے, تاکہ ڈاکٹر اس کو دیکھ سکے کہ میں نے جو دوائی دی ہے اس نے کتنا اثر کیا ہے, کیا میں اس کے ڈوز بڑھاؤں کیا یا میں اس کے ڈوز کم کروں. اب اس کو ڈاکٹر کے پاس اس کے ساتھ ان کانٹیکٹ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. اب وہ ڈاکٹر ایٹ لیسٹ میں نے کہا 9 months تک تو اس کو ہر حال میں کہانی ہے, کیونکہ جو آپ کی اوپر جو نیورو ٹرانسمیٹر امبیلنسز ہوئے ہیں, جو آپ کی نیورو سائنیپٹک گیپس میں جو دماغے ان میں جو دراریں پڑی ہوئی ہیں, ان میں جو دھماکے ہوئے ہیں, جو دراریں پڑی ہوئی ہیں, ان کو صحیح ہونے میں ٹائم لگتا ہے. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, اس کو چھوڑ دیتے ہیں, پھر وہ کہتے ہیں نہیں یہ دوائی میں نے اتنی کھائی, پھر اب میں اس کو چھوڑوں گا. اچھا وہ بار بار ایسے کرتے ہیں, اب کیا کہہ رہے ہیں, اب دماغ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہے ہو, ریزسٹنٹ کرتے ہیں ان کو ریزسٹنٹ کر جاتے ہو. پھر لو ڈوزز میں کنٹرول نہیں ہوتے ہیں اور بہت عرصے تک کھانا پڑتے ہیں. میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا, اس آرٹیکل میں یہ لکھا ہوا تھا, اف somebody attempts, اگر 3 مرتبہ ایک بندہ دوائی شروع کرے پھر چھوڑے, شروع کرے پھر چھوڑے, شروع کرے پھر چھوڑے, وہ بیماری تو کبھی نہیں جائے گی, وہ دوائی بھی کبھی نہیں جائے گی. بڑی آپ نے سارے سمندر کو جو ہے نا دریا کو کوزے میں بند کر دیا. وہ جو کہتے ہیں وہ لوگ
اگر وہ یہ کہیں کہ یہ ایڈکٹیو ہے تو وہ کہہ سکتے ہیں, لیکن وہ ایڈکٹیو آپ کی غلطی کی وجہ سے ہے. یہ ہم باتیں کر رہے ہیں, خیر پروگرام کا بس انٹرویو کا پوڈ کاسٹ کا آخر بھی آگے ہے. ہم تو پینک اٹیک کی بات کر رہے تھے, لیکن ہم کافی بھی پی رہے تھے جو کہ خود ایک پینک اٹیک کو کاز کرتا ہے. کیا کہنا چاہیں گے آپ آخر میں, کہ ہم آخری بات. ایک بات میں بینگ اے مینٹل ہیلتھ پروفیشنل میں کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے میں نے پہلے کہا, ہمارے مریض بڑے معصوم ہوتے ہیں, بہت جلدی, پشتوں میں ہم کہتے ہیں کہ ان کو ہم جلدی خطا کر سکتے ہیں. خطا کر سکتے ہیں, خطا کر سکتے مطلب جلدی ان کو مس ڈائریکٹ کر سکتے ہیں یا کسی اور ڈائریکشن میں لے جا سکتے ہیں. تو میری یہ ایک ریکویسٹ ہے فرام آل کمیونٹی, فرام آل آر وردی کولیگس, جس بھی اسپیشلٹی کے ہوں, ڈونٹ پلے ود دیم. ان کو صحیح جگہ پہ لینڈ کرائیں, ان کو صحیح جگہ پہ بھیجیں. ٹھیک ہے, آپ ان کو SSRI لکھ لیں گے, ٹھیک ہے, آپ اس کو 3 مہینے کا SSRI دے دیں گے, آپ اپنی پریکٹس چمکا لیں گے, آپ سب کچھ کر لیں گے, لیکن آپ ایک انسان کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ ایک زندگی بچانی پوری انسانیت بچانی ہے, اور ایک زندگی تباہ کرنی پوری انسانیت تباہ کرنی. ریفر کرنا سیکھیں, ریفر کرنا سیکھیں. کوشش کریں کہ وہ اسپیشلٹیز, وہ لوگ, وہ ڈاکٹرز, وہ کویکس جو یہ کر رہے ہیں, آپ آنسریبل ہیں اللہ کو. بندہ تو آپ کو کچھ نہیں کرے گا, اس کو تو آپ اونے پونے باؤ بیچ دو گے, وہ تو چلا جائے گا اور آپ کما بھی لو گے. لیکن یہ جو آپ کر رہے ہو نا پیشنٹ کے ساتھ, زیادتی کر رہے ہو, زیادتی کر رہے ہو, تو آپ اس کے ساتھ کر رہے ہو, اس کے جواب نے اوپر دینا ہے. سو میرا ہمیشہ یہ سجیشن ہوتا ہے, میں پیشنٹس کے ساتھ بھی جب ہوتا ہوں کہ ہمیشہ سب سے پہلے آپ کا پیشنٹ, ٹھیک ہے, پھر اس کے جو آس پڑوس کے لوگ ہیں ان سب کا خیال رکھیں, اور کوشش کریں کہ آپ سے کسی کو تکلیف نہ ہو. اگر آپ کسی کا وہ نہیں کر سکتے, کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے, جو بینیفیشنس ہم بولتے ہیں, ایتھیکل پلرز جو ہمارے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جو ایتھیکل پلرز ہیں, بینیفٹس, آپ کسی کو بینیفٹ نہیں پہنچا سکتے. میلیفیسنس وہ ہوتا ہے جس میں ہم اس کی اچھائی کرتے ہیں, اس کو برائی پہنچا دیتے ہیں. کوشش کریں وہ بھی نہ کریں, ٹھیک ہے. تو بہتر یہی ہے کہ آپ پیشنٹ کو بینیفٹ پہنچائیں, اگر بینیفٹ نہیں پہنچائیں تو نقصان کبھی نہ پہنچائیں, ٹھیک ہے. اگر آپ کے بس سے بات نکل رہی ہے تو ریفر ہم. میں کبھی بھی MI کا پیشنٹ ٹریٹ نہیں کروں گا, میں کبھی بھی گیسٹرک السر کا پیشنٹ ٹریٹ نہیں کروں گا, کیونکہ میں نے اوپر جواب دینا ہے. یہ اپنے دماغ میں رکھ لیں. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ, بہت شکریہ ڈاکٹر زین, آپ پشاور آئے اور مائنڈ کا اسٹوڈیو آئے, اور آپ نے ہمارے لیے اتنا ٹائم نکالا, اور یقین مانی اتنی زبردست باتیں کی ہیں کہ اگر لوگ صرف اس کو ایز اے پریونشن اس پہ عمل کریں تو لوگوں کی زندگیاں سدھر سکتی ہے. بہت شکریہ. ان لاسٹ میں علی, تھینک یو ویری مچ ٹو یور مائنڈ کاسٹ. تو بہت آئی ایم ریئلی امپریسڈ لیڈرشپ آف اے لیجنڈری لیونگ لیجنڈ پروفیسر خالد مفتی سے. آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, آپ مینٹل اویئرنیس کر رہے ہیں, یہ بہت, میں نے جیسے پہلے کہا, یہ صدقہ جاریہ ہے, اور انشاءاللہ اس کا فائدہ آپ کو آخرت میں ضرور ہوگا. تھینک یو ویری مچ فار ایوری تھنگ. تھینک یو فار یور ہاسپٹیلٹی. پشاور میں آپ نے بڑی خدمت ہماری کی ہے. آئی ایم ویری مچ obliged. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. جس طرح کوئٹہ میں آپ ہماری خدمت کرتے ہیں. دوستو, اگر آپ یہاں تک پہنچ چکے ہیں تو آپ کا بہت شکریہ. ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. اگر یہ کنٹینٹ آپ کو پسند آئے تو لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا. اپنے سوالات ہمارے ساتھ کمنٹ میں ضرور شیئر کیجیے گا. اور یہ باتیں جو ہم نے کی ہیں یہ ہماری پریکٹیکل بیسڈ ایکسپیرینس پہ باتیں ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کوئی آپ کا جاننے والا اس سے مبتلا ہے ان میں, تو ان کے ساتھ یہ والی ویڈیو ضرور شیئر کیجیے گا. نیچے ہمارے کانٹیکٹس بھی ہیں, اور ڈاکٹر زین کوئٹہ میں پریکٹس کرتے ہیں, ان کا نمبر بھی ہے, آپ ان سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. اچھی بات, شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے, جیسے ڈاکٹر زین نے کہا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. شکریہ.